یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی ہے حیدر کے لیے. یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی ہے حیدر کے لیے. تین انگلی سے فقط اجگر کا گلہ چیر کر اپنی دو انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے. تین انگلی سے فقط اجگر کا گلہ چیر کر اپنی دو انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے. حضرات آپ نے بڑے اچھے انداز میں بھائی شان عالم مسعودی کو سماعت کر لیا ہے، لیکن جو انداز آپ نے بنایا ہے وقتی چیز کی اجازت تو مجھے نہیں دیتا ہے، کیونکہ حضرت مولانا راحت خان چشتی صاحب کی طرف سے اتنی اجازت نہیں ہے کہ میں بہت تمہید باندھ کر کے آپ کو بٹھال سکوں. لیکن یہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ جو جا رہے ہیں نہ جانے کس انداز میں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. اللہ فضل فرمائے ان کو اوپر. اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں، خدا کے واسطے آپ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اور جسے بڑی محنت اور مشقت کرنے کے بعد جس خطیب کی تاریخ بڑے وقت لگنے کے بعد ملتی ہے، الحمدللہ وہ عظیم خطیب منبر شریف پہ تشریف فرما ہے. لوگ جسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور لوگ جن کی تقریر کو سننا بھی چاہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ عظیم خطیب منبر شریف پر ہے. چند لمحات میں حضرت کا خطاب ہونے والا ہے. جو لوگ وہ گیٹ کے باہر کھڑے ہیں بھیا، ان کو پکڑ کر کے لانا پڑے گا یا کس طریقے سے انہیں لانا ہے یہاں، یہ کمیٹی والے سوچ لیں. اور ہو سکتا ہے کہ کمیٹی والے وہاں پر موجود ہوں تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ یہ جلسے کو جلسہ بنا کر کے رکھیں. آپ اسے کسی اور رنگ میں نہ مڑنے دیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے گھٹنوں سے ہاتھوں کو اٹھائیے اور نبی کی محبت میں مسکرائیے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ذرا اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ابھی بھائی شان عالم مسعودی صاحب کہہ رہے تھے 9 بج کے کچھ منٹ بتائے تھے، لیکن وہ وقت 10 بجے کا تھا. لیکن اب بھی وقت اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے. میری گھڑی میں 10:01:17 ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10:01:17 ہوئے ہیں. اور جس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کو کوئی نہیں پہچانتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب رات میں کہیں سفر ہوتا ہے تو 3 بجے تک نوجوان گلیوں کے نکروں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے انداز میں اپنے وقت کو گزارتے ہوتے ہیں. آپ کا عالم کیا ہو چکا ہے کہ ابھی 12 نہیں بجے ہیں اور آپ کے چہروں پہ 12 بجنے لگے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ تو علی کو ماننے والے ہیں، آپ تو حسین کو ماننے والے ہیں، آپ تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. نبی کو ماننے والا اس نے مجبوری کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سمانے والوں کو بتاتا ہے کہ ہم یہاں کسی کے بلاوے پہ نہیں آئے ہیں، ہمیں حضور نے بلایا ہے، ہم چل کر کے یہاں آئے ہیں. ہم جب تک بیٹھیں گے حضور کی محبت میں بیٹھیں گے. ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا یہ پھر کچھ لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا راحت صاحب کو ایک اور انتظام کرنا چاہیے تھا. بڑا انتظام کیا ہے، لیکن جو راستہ جو ہے نا یہ خواتین کی طرف کا اسے بند کر دینا چاہیے تھا. کیونکہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے آج ہمارے معاشرے کے نوجوان جو ہیں وہ کنارہ پکڑنا چاہتے ہیں. انہیں شرم اور غیرت نہیں آتی ہے کہ ان محفلوں کے اندر اگر ہماری ماں بہنیں آئی ہیں تو وہ کسی اور کے گھر کی نہیں ہے بلکہ ہمارے گھروں کی عزت ہے. اور راستہ بھی اتری کو اسی طرف تلاش کرتا ہے. یار حضور کے ماننے والے ہو، اس محفل کے رنگ کو برقرار رکھو. علامہ احمد رضا منظری کی تقریر سننا ہے. آئیے اس سے پہلے میں ایک بہت عظیم شاعر کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں. جناب محترم شہباز حیرت لکھیم پوری کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، ارہ بازار کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بارگاہ رسالت مآب میں جھوم کا درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعتیں الگ ہیں، اشک کے قطرے الگ الگ، یعنی ہیں ان کے واسطے تحفے الگ الگ. منزل تو ان کے چاہنے والوں کی ایک ہے، یہ اور بات سب کے ہیں رستے الگ الگ. یہ اور بات سب کے ہیں رستے الگ الگ. ہر ایک نمازی ہوتا نہیں راہ راست پر، ہر ایک نمازی ہوتا نہیں راہ راست پر.
دیکھے ہیں کربلا میں مسلح الگ الگ، دیکھے ہیں کربلا میں مسلح الگ الگ، پھر بھی حسین صبر کا پیکر بنے رہے، پھر بھی حسین صبر کا پیکر بنے رہے، کٹ کر پڑے تھے بھائی بھتیجے الگ الگ، کٹ کر پڑے تھے بھائی بھتیجے الگ الگ۔ اور ایک شعر سن لیں کہ نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، بہت ڈھیر سارے آپ نے شعر سنے ہوں گے کربلا کے حوالے سے، ایک ہم سے بھی سن لیں آپ۔ نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ۔ نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ۔ نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ۔ بس بہت شکریہ۔ نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ۔ اور مرتا نہیں ہے مر کے بھی سرکار کا غلام، مرتا نہیں ہے پہنا ہی دیں گے، مرتا نہیں ہے مر کے بھی سرکار کا غلام، ہو جائیں چاہے جسم کے حصے الگ الگ، ہو جائیں چاہے جسم کے حصے الگ الگ۔ ایک پیغام لے جائیں آپ یہاں سے کہ تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر، تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ۔ تقسیم مت واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ، تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر، تقسیم مت ہو، بڑا اچھا پیغام ہے، کیا کہنے، تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ۔ حضرت علامہ منظری صاحب نے جو مجھے دوبارہ شعر پڑھنے کا حکم دیا نا، یہ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں، وہ ہمارے استاد کے داماد ہیں، لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے دوبارہ شعر پڑھوائیں۔ اگر میں جی ہاں اگر میں تعارف کرواؤں نا تو 2-4 گھنٹے بھی گزر جائیں گے اسی میں، انشاءاللہ وہاں بیٹھیں گے نا تو ڈھیر سارا تعارف ہوگا۔ خیر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ، تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ۔ حیرت نبی کے نام پہ ہم لوگ ایک ہیں، معنی کے مسئلے ہیں ہمارے الگ۔ حیرت نبی کے نام پہ ہم لوگ ایک ہیں، معنی کے مسئلے ہیں۔ تقسیم مت ہو، تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر۔ حضرت نے ایک جملہ کہا نا کہ حالات حاضرہ پر، یقیناً یہ 2 اشخاص ہوتے ہیں جو منبر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ جو کلام منصور میں گفتگو کرتے ہیں، ایک وہ جو کلام منظوم پیش کرتے ہیں، مگر کام دونوں کا ایک ہوتا ہے، قوم کی اصلاح کرنا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا اور ہمیں کہیں جانا تھا، ہم کہیں اور نکل گئے۔ ہمیں تو بڑا کبھی کبھی ایک عجیب سا ہوتا ہے صاحب ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ خیر، تقسیم مت ہو مسلک و مشرب کے نام پر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ۔ حیرت نبی کے نام پہ ہم لوگ ایک ہیں، معنی کے مسئلے ہیں ہمارے الگ الگ۔ اور اللہ کا شعر ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھے شعر کہہ لیتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کو بہت اچھے اچھے شعر سنائیں گے۔ یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، اللہ کی عطا پہ ناز کرنا ہے۔ جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ خیر، آپ 2-3 شعر آپ سن لیں، میں نے آپ کو شعر سنائے نہیں، اب 2-3 شعر سن لیں آپ۔ ایک مرتبہ 2 شعر سنائیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابنا علی حبیب خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع ملاحظہ کریں۔ دل ویران کہ وہ مہمان ہوئے جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھنا چاہیے، بہت مڑنا پڑتا ہے۔ دل ویران دل ویران کہ وہ مہمان ہوئے جاتے ہیں، دل ویران کہ وہ مہمان ہوئے جاتے ہیں، دل ویران کہ وہ مہمان ہوئے جاتے
غم کے سب خار گلستان ہوئے جاتے ہیں، غم کے سب خار گلستان ہوئے جاتے ہیں۔ زندگی بخش دو طیبہ میں بلا کر آقا، زندگی بخش دو طیبہ میں بلا کر آقا، زندگی بخش دو طیبہ میں بلا کر آقا، زندگی دور رہتے ہوئے ہلکان ہوئے جاتے ہیں، دور رہتے ہوئے ہلکان ہوئے جاتے ہیں، غم کے سب خار گلستان ہوئے جاتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ کریں آپ، مجھے اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے شاید آپ کو بھی اچھا لگے، ملاحظہ کریں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ملاحظہ کریں۔ نسخہ سیرت ہادی یہ دو عالم پا کر، نسخہ سیرت ہادی یہ دو عالم پا کر، نسخہ سیرت ہادی یہ دو عالم پا کر، نسخہ آدمی دہر کے انسان ہوئے جاتے ہیں، آدمی دہر کے انسان ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ میدان محشر کے حوالے سے شعر ملاحظہ کر لیں۔ میک آپریٹر بھیا آپ کا میک بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ میک ویک تار وار لوہا لکڑ سب سلامت رکھے، بہت اچھا ہے۔ ملاحظہ کریں آپ، اسے ملاحظہ کریں۔ مصطفیٰ کافی ہے محشر میں شفاعت کے لیے، مصطفیٰ کافی ہے محشر میں شفاعت کے لیے، مصطفیٰ آپ بیکار پریشان ہوئے جاتے ہیں، آپ بیکار پریشان ہوئے جاتے ہیں۔ ہے زمین پر وہ در شاہ کے حیرت جس پر، ہے زمین پر حیرت جس پر، آسماں والے بھی قربان